تو یہ مسلمان کی کسی زمانے میں پہچان ہوا کرتی تھی۔ نبی سے پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے۔ نبی سے پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا مسلمان مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمان کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ اب جا کے دیکھ لیں ہزاروں میں کوئی سچا ملتا نہیں۔ بزنس میں، کاروبار میں ہم سب کہیں نہ کہیں مسالہ لگا کے جھوٹ کے عادی ہو گئے ہیں، جھوٹ کے عادی ہو گئے ہیں، حالانکہ بڑے گناہوں کے ساتھ اس کو شمار کیا۔ نبی ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور سامنے صحابہ تھے، فرمایا تمہیں بتاؤں بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا ہے شرک، اللہ کی الوہیت ربوبیت میں، عبادات میں کسی اور کو شریک کرنا، اور دوسرا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا، اب دو تو فرمائے تو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، لیکن جب تیسرا بتانے لگے تو ٹیک چھوڑ دیا، سیدھے بیٹھ گئے۔ فرمایا سنو، جھوٹ بولنا بھی بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ بلکہ آپ کو عجیب واقعہ بتاؤں، ایک غیر مسلم اسلام قبول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا اور عجیب باتیں کرنے لگا، کہنے لگا اسلام میں تو آنا چاہتا ہوں، اسلام اچھا دھرم ہے، قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں 4 بڑے گناہوں کا عادی ہوں، میں 4 بڑے گناہ نہیں چھوڑوں گا، باقی اسلام قبول کر لوں گا، 4 بڑے گناہ نہیں چھوڑوں گا، میری فطرت عادت بن گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، اسلام قبول کروں گا، شراب نہیں چھوڑوں گا۔ میں چوری کی میری عادت ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن چوری نہیں چھوڑوں گا۔ میرے زنا کی عادت ہے کئی سالوں سے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن زنا نہیں چھوڑوں گا۔ اور جھوٹ بولنے کی عادت ہے کہ میں اسلام میں آنا چاہتا ہوں لیکن جھوٹ نہیں چھوڑوں گا۔ ان 4 گناہوں میں سے کوئی گناہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں اگر آپ زیادہ کہیں گے تو ان 4 میں سے 1 گناہ چھوڑ دوں گا۔ سن رہے ہیں آپ؟ 4 بڑے گناہ ہیں، میری عادت بن گئی ہے، اسلام میں تو آنا چاہتا ہوں لیکن یہ 4 گناہ میں چھوڑوں گا نہیں۔ ہاں اگر آپ زیادہ اصرار کریں گے تو میں 4 میں سے صرف 1 گناہ چھوڑوں گا۔ تو نبی نے فرمایا آجا اسلام میں، جھوٹ چھوڑ دے، زنا کا نہیں کہا چھوڑ دے، شراب کا نہیں کہا چھوڑ دے، اور چوری کا نہیں کہا چھوڑ دے۔ دیکھو نبی کی نگاہ کہاں ہے، اسی کو رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ چھوڑ دے، آجا اسلام میں، تیری انٹری قبول ہے۔ اس نے اسلام قبول کیا اور نبی سے وعدہ کر لیا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کہتا میں وہاں سے اٹھا اور نبی کی مجلس جب ختم ہوئی چلا گیا، تو میں نے کہا چلو آج چوری کرتا ہوں۔ نبی نے اجازت دے دی، یعنی نبی کے سامنے بات ہو گئی ہے کہ چھوڑوں گا تو جھوٹ چھوڑوں گا، چوری تو نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ کہتا میں چوری کرنے چلا گیا، لیکن جب واردات اور موقع پہ جب پہنچا ہوں چوری کے مقام پہ تو مجھے خیال آیا کہ میں چوری تو کر رہا ہوں، کل اگر نبی نے پوچھ لیا کہ تو نے رات کو چوری کی تھی تو کیا جواب دوں گا؟ میں نے نبی سے وعدہ کر لیا جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے تو وہاں سچ بتانا پڑے گا، ہاں چوری کی تھی۔ اگر میں نے نبی کے سامنے سچ بول دیا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اس لیے کہتا میں نے چوری کا ارادہ کینسل کر دیا۔ پھر کہا چلو زنا کی طرف جو میری روزانہ کی عادت ہے ادھر چلتا ہوں، لیکن مجھے خیال آیا کہ کل اگر نبی نے پوچھ لیا کہ تو نے رات کو زنا کیا تھا، اب نبی سے وعدہ کر چکا ہوں جھوٹ تو نہیں بولوں گا، اگر کروں گا تو کہنا پڑے گا، اور اگر یس کر لی اور نبی کے سامنے اقرار کر لیا تو شادی شدہ ہوں، پتھروں سے مار مار کے مار دیا جاؤں گا، سنگسار کر دیا جاؤں گا۔ اس لیے کہتا ہے زنا کا ارادہ کینسل کر دیا۔ کہتا ہے یار یہ تو بڑی سزاؤں والے گناہ تھے، لیکن میں شراب تو پیوں گا، شراب تو پیوں گا۔ لیکن کہنے لگا جب پینے پہ آیا تو خیال آیا کہ کل اگر نبی نے پوچھ لیا کہ تو نے شراب پی تھی، اب اگر میں جھوٹ بولوں گا تو وعدہ خلافی ہے، اور سچ بولوں گا تو مجھے کوڑے مارے جائیں گے۔ اس لیے کہتا ہے کہ میں نے شراب پینے کا ارادہ بھی کینسل کر دیا۔ دوسرے دن نبی کے دربار میں پہنچا اور کہا کہ اللہ کا رسول مجھے سارا اسلام قبول ہے، آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، قربان جاؤں آپ کی رحمت پہ، آپ نے مجھے جھوٹ سے بچایا اور جھوٹ سے بچنے نے مجھے سارے گناہوں سے بچا لیا۔ اس لیے کہا تھا کہ جھوٹ
بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے خیر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔